نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون الله والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. اور بعض لوگ ان میں سے ایسے بد نصیب ہیں جو میرے نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو ایک کان ہے. قل اذن خیر لکم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان بد نصیبوں کو یہ کان تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے اللہ پر ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی اور اسے تکلیف دی. لہم عذاب علیم، ان کے واسطے دردناک عذاب ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، حاکم اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا تاجدار انبیاء خیر الانبیاء ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 61. حضرات، میرے اور تمہارے خالق و مالک نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے انسانی زندگی کی بڑھوتری کے لیے زمینوں اور آسمانوں کا، کائنات کا
نظام پیدا فرمایا. زمین کو پیدا کیا اور پھر زمین کو سجایا، خوب سجایا. اس کے اندر روشنی کا انتظام کیا، دن کی روشنی کا انتظام علیحدہ کیا، رات کی روشنی کا انتظام الگ کیا. اس کے اندر پھول اور پھل اگائے، خوشبو پیدا کی، ذائقے پیدا کیے، سبزیاں، ترکاریاں، ہریالیاں پیدا فرمائی، بیچ میں ٹھنڈے میٹھے چشمے، دریا جاری فرمائے، اور پھر ہواؤں کا سلسلہ پیدا کیا، اس کو مختلف شکلیں اور صورتیں عطا فرمائی. آسمانوں کو مزین فرمایا ستاروں کے ساتھ، چاند کی چاندنی کے ساتھ. اور زندگی کے لیے رنگا رنگ چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو یہاں پر لا بسایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پر آباد کیا، مبعوث کر دیا. آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر آگے انسانیت پھیلتی چلی گئی، قومیں بنتی چلی گئی، قبیلے بنتے چلے گئے، علاقوں کے اندر پھیلتے چلے گئے، اور انسانیت کو یہاں پر بسانے، آباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی عقل اور شعور کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے تعلیم کا بھی ایک سلسلہ جاری کیا، اور وہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ انبیاء کے ساتھ شروع کیا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آپ، اور اس کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ انسانیت کی عقل اور شعور کی تکمیل کے لیے جاری و ساری رہا. نبی نوح علیہ السلام آئے اور دیگر انبیاء آتے چلے گئے، لوگوں کو جینے کا شعور عطا کیا، زندگی گزارنے کے ضابطے اور اسلوب بتائے انہوں نے. اور اس کے بعد انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. اور میرے بھائیوں، انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ساری کی ساری انسانیت کے اندر اللہ پاک نے مرتبے تقسیم فرمائے. مرتبے، کسی کو مال دے کر مرتبہ دیا، کسی کو کوئی قوم اور برادری اچھی دے کر مرتبہ دیا، کسی کو عہدہ اور منصب دے کر، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے کم ہے. اور جب مراتب تقسیم ہوئے دنیا والوں میں، سب سے عالی شان مرتبہ رتبہ اگر دیا ہے کسی کو، ساری انسانیت میں وہ نبیوں کو ملا ہے. اور پھر سارے نبیوں کے اندر
تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو آدم سے ایک تعلیمی سلسلہ شروع ہوا تھا انسانی عقل و شعور کی تکمیل کے لیے، اس تعلیم کا آخری سلسلہ جو مکمل فرمایا وہ محمد رسول اللہ پہ تبدیل ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ میرے راج پیغمبر، ہم نے وہ آدم کا سلسلہ شروع جو کیا تھا، آج اس تعلیم کو ہم نے آپ پر مکمل فرما دیا۔ یہ دین اسلام ہے اور یہی تمہاری ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا اسلوب اور ضابطہ حیات یہی ہے۔ بس اس سے بڑھ کر بہترین نہ کوئی دنیا میں مذہب ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر دنیا میں عالی شان کوئی کتاب ہے اور نہ ہی آپ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی ہستی ہے، نہ کوئی آپ سے بڑھ کر بڑا کوئی نبی اور بڑا کوئی معلم نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کائنات کے اندر پھر کچھ لوگوں نے اپنے علم معلمین، تعلیم دینے والے، زندگی کے گر سمجھانے والے، اپنے انبیاء کو مشق ستم کا نشانہ بنایا، ان کی توہین کرنے لگے۔ بھلا اپنے استادوں کی بھی کوئی توہین کر سکتا ہے؟ یہ نبی تمہارے استاد ہی نہیں، تمہارے محسن بھی ہیں، یہ انبیاء ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، ان کا تعلق باللہ ہے، یہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ ان پر اپنے برگزیدہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ تمہاری زندگی کے قواعد اور ضوابط لے کر عظیم الشان عالی شان فرشتے آتے ہیں ان پر، تمہیں جہنم سے نکال کر یہ جنت کی راہیں دکھاتے ہیں، ان پر چلاتے بھی ہیں۔ بھلا بدبختو بدنصیبو، ان کی توہین کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلتا ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کی ان لوگوں نے توہین کی، میرے اللہ نے ان کی توہین کو، اپنے نبی کی توہین کو برداشت نہ کیا۔ میرے اللہ نے نوح علیہ السلام کی توہین کرنے والوں کو پانیوں کے اندر ڈبو کے غرق کر دیا، ان کی جڑوں کو کاٹ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اپنے نبی کی انہوں نے توہین کی ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، جتنے یہ نبی آئے ہیں، انہوں نے بھی، ان کی قوم نے اپنے نبیوں کی جب توہین کی ہے، میرے پروردگار نے ان کے اوپر چنگار کو بھیجا، نبی کی توہین کو برداشت کیا اور ان کے اوپر ہواؤں کو چلا دیا، طوفانوں کو چلا کر ان کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ ایسے گرے پڑے تھے جس طرح کھجوروں کے بڑے بڑے درخت کے جڑوں سے اکھڑ کے گر جاتے ہیں، برباد کر کے رکھ دیے۔ کیوں؟ نبیوں کی توہین کی ہے انہوں نے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی توہین کو برداشت نہیں کیا ہے۔ قوم شعیب نے جب اپنے نبی شعیب کی توہین کی ہے، اللہ پاک نے ان پر بارشوں کو روک دیا۔ صرف بارشوں کو روکا نہیں، کالے بادلوں کو چڑھا دیا۔ لوگ سمجھے ٹھنڈا پانی بارش برسنے والی ہے، کپڑوں کو اتار کر کھلے میدان میں آئے نہانے کے لیے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، قرآن سچا، پڑھ کے دیکھو قرآن کو۔ لوگ پانیوں کے انتظار میں کپڑے اتار کر میدان میں آتے ہیں، بجائے پانیوں کے اترنے کے اللہ پاک نے ان پر آگ کے شعلے برسا کر ان کو جلا کے برباد کر دیا۔ اللہ
اپنے نبی کی توہین برداشت، اللہ کو اپنے نبی کی توہین گوارا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی ہے نمرود نے، ناک کے اندر مچھر گھسا دیا اور ساری زندگی چھتر کھا کھا کے مر گیا۔ ایسا ہی ہوا کہ نہیں؟ ساری زندگی چھتر کھا کھا کے مر گیا۔ نبی ابراہیم کی توہین کرنے والا اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والا وہ فرعون آج بھی میرے بھائیو مصر کے عجائب گھر کے اندر عبرت کا نشان پڑا، عبرت کا نشان بن کے پڑا ہوا ہے۔ پانیوں میں ڈبو دیا، لشکروں کے ساتھ، جندیلوں کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اپنے نبی کی توہین کسی طرح کی دوبارہ جس نے بھی کی ہے، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا کے چھوڑا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، میرے لیے آپ کے لیے یہ بھی اس کے اندر بھی بڑا سبق ہے۔ ہر اللہ کی اطاعت بعد میں ہے، پہلے نبی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اللہ کی اطاعت بعد میں ہے، پہلے کس کی بات مانی جاتی ہے؟ پہلے نبی کی بات مانی جاتی ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یاد رکھو، جتنا بڑا جرم نبی کی نافرمانی کرنا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ ہاں، یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ فرعون نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، فرعون نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ابھی تو ایک آئی نہیں، ابھی موسیٰ پر تختیاں اتاری نہیں گئی، اللہ سے ابھی موسیٰ نے کلام نہیں دیا، ابھی اللہ کے احکامات آئے نہیں۔ صرف موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ بات کی، فاتقوا اللہ وأطیعون، میری بات مان، اللہ سے ڈر جا، میری اطاعت کر لے، اللہ سے ڈر جا، میری بات مان، اللہ سے ڈر جا، میرے پیچھے چل، کامیاب ہو جائے گا۔ فرعون نے اللہ کی نہیں، موسیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے اس کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا تھا۔ فرعون کس جرم پر غرق ہوا؟ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے غرق ہوا، نبی کی نافرمانی کی۔ تو ریت کو دریا پار کرنے کے بعد بہت دور پہ جا کر موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں ملی تھی، اللہ کے حکم کو بعد میں آئے تھے۔ فرعون نے اگر نافرمانی کی ہے تو موسیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی جو ہوتا ہے اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ پہلے آپ نبی کو ملتے ہیں، بعد میں خدا کو ملتے ہیں۔ پہلے آپ نبی کی اطاعت کرتے ہیں، پہلے آپ پیغمبر سے ملتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ کے احکامات وہ سناتا ہے۔ پہلے آپ کو نبی کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نبی کی نافرمانی اور نبی کی توہین یہ بڑا جرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بڑا جرم ہے مسلمانوں۔ ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں، آج بارشوں کا سلسلہ کیوں منقطع ہوا؟ آج یہ مہنگائی کے طوفان کیوں آتے ہیں؟ یہ مختلف قسم کے حکمرانوں کی صورت میں عذاب کیوں مسلط ہو رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ سنت کو ہم نے چھوڑا، سیرت کو ہم نے چھوڑا، پیغمبر کی صورت کو ہم نے چھوڑا، پیغمبر کی سیرت کو، سورت کو، سنت کو، حدیث کو ہم نے چھوڑا۔ گھر سے نکالا، شکل سے نکالا، لباس سے نکالا، تعلیم سے نکالا، شادی سے نکالا، غنی سے نکالا، گھر سے نکالا، دکان سے نکالا، تجارت سے نکالا۔ میرے بھائیو، کیا سمجھتے ہو ہمارے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوں گی؟ ہم دن رات پیغمبر کی نافرمانی کر رہے اور کرتے ہی چلے جا رہے۔ پیغمبر کی نافرمانی یہ بہت بڑا جرم ہے، اور پیغمبر کی توہین یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بات مختصر کرنا چاہوں گا۔
اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ نبیوں کی توہین کا سلسلہ جو نوح علیہ السلام سے چلا وہ آج تک جاری ہے، اور توہین کرنے والوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی شان عظیم شان پیغمبر کی بھی اور ظالموں نے، بدبختوں نے، بدنصیبوں نے پیغمبر نبی آخر الزمان کی بھی توہین کی، اور وہ آج بھی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی دو ہی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام خوبیوں والا مذہب ہے، نبی آخر الزمان یہ خوبیوں والے پیغمبر ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خوبیوں والا مذہب دنیا کے اندر بڑی تیزی سے اللہ کے فضل و کرم سے پھیل رہا ہے۔ دنیا والے اس وجہ سے خائف ہیں، یہودی اس وجہ سے ڈر گیا، عیسائی اس وجہ سے مر رہا ہے، ہندو اس وجہ سے اس کی سلوار میں پیشاب نکلتا ہے، ڈر کے مارے گاؤں موتر پینے والے پیغمبر کی عزت پہ آج ہم آتے ہوئے۔ میرے مصطفیٰ، میرے پیغمبر تو وہ پیغمبر ہیں جس کے چہرے کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کی آنکھوں کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کے کانوں کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، جس کی زلفوں کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کی زبان کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کے ہاتھوں کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کے سینے کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کے پسینے کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کے پسینے کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کی چال کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کے قدموں کی رفتار کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کی بیویوں کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کی بیٹیوں کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کے دمادوں کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کے سسر کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، جس کے چاروں کا تذکرہ رب نے قرآن میں کیا، اور جس کے ساتھ رب نے جو وعدہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا کفر کچھ بھی کرتی ہے کرنے، اے میرے مصطفیٰ تیرے نام کو میں نے اپنے نام سے جوڑ دیا ہے۔ مشرق میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، مغرب میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، شمال اور جنوب میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، سمندروں کی تہوں میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، ہواؤں کے پاس پر پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے مصطفیٰ جہاں جہاں تک میری خدائی باقی ہے وہاں پر تیری مصطفیٰ باقی ہے۔ یہ تو وہ پیغمبر ہے، یہ تو ایک ہی شان نبی ہے۔ اگر اس کی شان کا تذکرہ ہم شروع کر دیں اللہ کی قسم صدیوں بیت جائیں، اس کی تم توہین کرتے ہو۔ اسلام الاسلام جعلوا ولا جعل علیہ، اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور یہ غالب ہو کر رہے گا۔ ہندو دنیا کی چٹیاں کٹ کر رہے گی اور یہ صلیب کٹ کر رہے گی، گر کر رہے گی، یہودیوں کے مندر اور ان کے گرجے سب کچھ برباد ہو کر رہے گا۔ الاسلام یعلو ولا جعل علیہ، اور یہ وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نے اس پیغمبر کو دین حق دے کر بھیجا ہے، یہ مشرق سے لے کر مغرب تک یہ غالب ہو کر رہے گا۔ دنیا کفر جو کر سکتی ہے کرنے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گا، یہ غالب ہو کر رہے گا، غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں نے توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلا گستاخ، سب سے پہلا گستاخ وہ مکے کا چودھری، وہ مکے کا سردار، نبی کا سگا چاچا جس کو ابو لہب کہتے ہیں، لہب کا ابا ابو لہب
سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی توہین کی ہے، اور میرے رب نے اس کی توہین آمیز الفاظ کو برداشت کیا. اس نے کہا تبلغ الہذا کما بنا یا محمد، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ الگ ہو جائے، اے محمد تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا. توہین کرنی میرے مصطفیٰ کی. فرمایا نہیں، میرے نبی کی توہین عرش عظیم پر میں رب کو برداشت نہیں ہے. فوراً جبریل کو بھیجا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تجھے کس بات پر فخر ہے؟ اپنی چودراہٹ پر تجھے فخر ہے، بیٹوں کی فوج پر تجھے فخر ہے، تجھے اپنے مال و اسباب کو بھی بنگلے پر تجھے فخر ہے، تجھے اپنے اسٹیٹس پر چودراہٹ پر تجھے فخر ہے. نہیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. نہ تجھے تیرا مال بچا سکتا ہے، نہ اولاد بچا سکتی ہے. تجھ پہ رب کا کوڑا ایسا برسے گا. اللہ نے تیرے حصے سے ہدایت اور ایمان کو خارج کر دیا ہے، اور تو اور تیرے اہل و عیال اور تیری بیوی تم کو جہنمی. فوراً اللہ نے جواب دیا، جبریل کو بھیج کر اللہ کو اپنے پیارے پیغمبر کی توہین برداشت، کیونکہ پیغمبر کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے دنیا کے اندر. مسلمانوں، کفر اسلام کا مارکا اس وقت سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے. میرے مصطفیٰ نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. توجہ کرنا، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ سجدے میں اپنے رب کے سامنے راز و نیاز کر رہے ہیں، حمد و ثنا پڑھ رہے ہیں. پاس چند بڑے بڑے کافر چودھری سردار بیٹھے ہوئے، اور ان میں سے ایک کہنے لگا کیا میں آج محمد کے ساتھ استہزاء نہ کروں، گویا کہ میں آپ کی توہین نہ کروں. کہنے لگا دوسرا بجار کے دعوت کیوں نہیں کرتے ہو، کچھ کرو. کہنے لگا اچھا قرآن جگہ پر اونٹ سوا ہوا ہے، اس کی اوجری میں لا کر اسی حالت میں محمد کے سر پہ رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. توجہ کرنا مسلمانوں، یہ جاتا ہے ایک بدنصیب جا کر یہ اونٹ کی اوجری اٹھا کے لے آتا ہے. اونٹ کی اوجری لا کر حالت سجدہ کے اندر میرے مصطفیٰ کے سر مبارک پہ، کمر مبارک پہ پھینک دیتا ہے. وہ اوجری بھی ہے، وہ انتڑیاں ہیں، وہ غلاظت ہے، گندگی سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے پاک نبی سر نہیں اٹھا سکتے. اتنا بوجھ ڈال دیا ظالموں نے، میرے مصطفیٰ کی توہین کر دی. اور کسی آدمی نے جا کر گھر کے اندر بتایا، بھاگ پہ جاؤ بیٹی فاطمہ، تیرے بابا محمد کریم علیہ السلام سر سجدے میں ہے، اور ان کے سر کے اوپر غلاظت کا ڈھیر لگا دیا ظالموں نے. اور چھوٹی سی فاطمہ آتی ہے، ننھے ہاتھ، چھوٹی سی فاطمہ، چھوٹی بیٹی. بیٹیوں کو ایسے بھی باپ کے ساتھ زیادہ الفت و محبت اور پیار ہوا کرتا ہے. آ کر دیکھا، رونے لگی، آنکھوں میں آنسو کی جھڑیاں لگ گئی. اپنے ننھے پیارے ہاتھوں سے اس اوجری کو زور دے کر نیچے پھینکتی ہے، ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اور بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرے مصطفیٰ نے یہ بات کی، ان سرداروں کی طرف اشارہ کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا، ما ارسلت الیکم الا بالصبر واشار بیدہ الی خلقہ. اللہ کے پاک نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یہ برداشت نہ کیا، اور فرمایا ظالمو، تم نے اپنے نبی کی توہین کی ہے، ظلم کیا تم نے. اور یاد رکھو، مجھے رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے، ارسلت الیکم الا بالصبر. مجھے رب نے تم جیسے ظالموں کو ذبح کرنے کے لیے بھیجا ہے. پیغمبر نے فتویٰ دے دیا، پیغمبر نے زبان نبوت سے فتویٰ صادر کر دیا، جاری کر دیا. پہلے دن سے جو نبی کی توہین کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہے، الا بالصبر. اس کو ذبح کیا جائے گا. اس کی سزا ذبح ہے جو نبی کی توہین کرتا ہے. تمہیں اپنی کرسیاں عزیز ہوگی. حکمرانوں، نام نہاد مسلمانوں، جھوٹے کلمے پڑھنے والوں، آج تم اپنی کرسیوں کی فکر کرتے ہو، کرسیاں بچاتے ہو، وزارتیں بچاتے ہو، اپنا مال اور اسباب بچانے کی کوشش کرتے ہو، اور کہتے ہو ملک بچاتے
اس ملک کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ایسی عزت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ایسے جھوٹے سٹیٹس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ دنیا مصطفیٰ کی توہین کرتی پھرے اور تم ہمیں بچاتے پھرو۔ اللہ کی قسم، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری جوانیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہماری مائیں بہنیں اپنا سب کچھ پیغمبر کی عزت پر لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تیار ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں سے جھوٹے وعدے مت دکھاؤ، مت کرو ہمارے ساتھ۔ میزائل تمہارے پاس، جرنیل تمہارے پاس، فوجیں تمہارے پاس، میزائل گنیں تمہارے پاس، کلفیوں بنا کے چوب سوئے۔ یہ کبیر کو کس وقت کے لیے رکھا تم نے؟ یہ کلفیوں بنا کے شہباز شریف باجوہ صاحب منہ میں ڈالو گے ان میزائلوں کو؟ میرے مصطفیٰ کی حرمت پر دنیا حملے کرتی پھرے، تیرے پڑوس میں ہندو بنیا توہین کرے اور تو چین کی نیند بیٹھا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ بارہ بارہ تمغے سینے پر سجا کر کیا تم نے کیا ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے کیا کیا تم نے؟ نبی کی عزت کے لیے کیا کیا تم نے؟ پیغمبر کی حرمت کے لیے کیا کیا تم نے؟ کبھی فرانس کا کتا بھونکتا ہے، کبھی آئس لینڈ کا کتا بھونکتا ہے، اور کبھی میرے بھائیوں یورپ کے کس ملک سے کبھی کسی جون کیری کبھی بکواس کرتا ہے، کبھی امریکہ سے آوازیں آتی ہیں، میرے مصطفیٰ کی توہین کی جاتی ہے۔ آج یہ سلسلہ انڈیا تک پہنچا ہے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا اعلان ہے، فرمان ہے، ایک وقت آئے گا ان ظالموں کو ذبح کیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جن جن ظالموں نے اس میں حصہ لیا تھا نا، اور پیغمبر نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا مَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِلَّا بِالصَّبْحِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ حَلْقِهِ، میرے مصطفیٰ نے ان کے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا میں تمہارے ذبح کے لیے آیا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ سارے کے سارے میدان بدر کے اندر ذبح کر دیے گئے تھے اور ان کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ پھر ذبح کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہی کے اندر تھا ابو جہل، وہاں پر بیٹھا ہے میدان بدر کے اندر مشرق سیدھا کر رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، دائیں بائیں دو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، ایک کو دنیا محمد کہتی ہے، ایک کو معاذ کہتی ہے، دونوں بھائی ہیں سکے، ایک چھوٹا ایک بڑا 12 سال 14 سال کی عمر ہے۔ اللہ اکبر کہنے لگے چچا ہمیں وہ بتاؤ، وہ آدمی بتاؤ جو ہمارے پیارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ سوال کیا کیا؟ جو ہمارے نبی کو کیا کرتا ہے؟ گالیاں بکتا ہے، ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے۔ اس آدمی کا ہمیں بتاؤ وہ کون ہے؟ اور جب وہ سفید سیدھی کرتا ہوا سامنے آیا، عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اے پیارے بچوں، جس آدمی کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہ نبی کو گالیاں کون بکتا ہے، وہ یہ بدنصیب ہے، یہ نبی کو گالیاں بکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ان بچوں سے بھی نبی کی توہین برداشت نہ ہو سکی کہ یہ نبی کو گالیاں دیتا ہے، پیارے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی حبیب کو گالیاں بکتا ہے۔ ان بچوں سے بھی میرے بھائیوں نبی کی توہین برداشت نہ ہو سکی۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں تلواریں میرے بھائیوں سونتری اور شکرے کی طرح چیتے کی طرح چپٹ کرتے ہیں۔ ابو جہل کو تلوار مار کے نیچے گرا دیتے ہیں، نیچے گرا کر عبداللہ بن مسعود پاس کرا ہے، بھاگ کے عبداللہ بن مسعود سینے پہ چڑھ بیٹھتا ہے اور اس کی گردن کو جب کاٹنے لگا عبداللہ بن مسعود ابو جہل کی گردن کو کہنے لگا تھوڑی لمبی کر کے کاٹنا کہ تمہارے نبی کے دربار میں جب گردنیں رکھی جائیں میری گردن ذرا اونچی نظر آئے۔ ذبح کیے گئے کہ نہیں؟ ذبح کر دیے گئے۔ اللہ کے پاک نبی کا فرمان سچا ہوا۔ بچوں سے بھی نبی کی توہین برداشت ہے، ہمارے بچوں سے بھی نبی کی توہین برداشت نہیں ہے، ہمارے بزرگ بھی نبی کی توہین برداشت نہیں کریں گے، ہماری ماں
توہین برداشت نہیں کریں گے اور ہمارے یہ نوجوان گبرو جوان اپنے نبی کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا تم سے مطالبہ ہے، فوجیں تمہارے پاس، حکمران آپ ہو، جرنیل سالار آپ ہو، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، دنیا کے ہر فورم پر کارروائی کی جائے، اور اگر نہیں تو پھر ہمارا راستہ خالی کیا جائے۔ نہیں کر سکتے ہو ہمارے سوال حافظ سعید کو پھر جیلوں سے آزاد کرو، ہم جانے اور ہندو بنیا جانے کو، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم جانے اور ہندو بنیا جانے۔ اس کو چھٹی کا دودھ میں یاد آیا تو کہنا پھر تم نے اپنے شیر و دلیروں کو، اپنے گدو جوانوں کو جیلوں میں بند کر رکھا ہے، جو ملک کے بھی وفادار، جو دین کے بھی خدمتگار، انسانیت کے بھی خدمتگار ہیں، ان کو آپ نے جیلوں کی سلاخوں میں بند کیا ہوا ہے۔ گاؤں لیٹر موٹر پینے والا آزادی کے نام پر آج میرے مصطفیٰ کی حرمت کے اوپر، عزت کے اوپر حملہ آور ہوا اور تمہیں پرواہی کچھ نہیں۔ عرب ممالک کو ہم شاباش دیتے ہیں، انہوں نے یہ سب سے پہلے قدم اٹھایا ہے، بائیکاٹ بھی کیا ہے، مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا ہے، اور ان کے انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے انڈیا کا رہنے والا ہے، سب کو نوکریوں سے برطرف کر کے بھگا دیا۔ قدم اٹھایا ہے انہوں نے، آپ بھی قدم اٹھاؤ اسی طرح، انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، کرو گے بائیکاٹ؟ انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ انڈیا کی رسموں کا بائیکاٹ کرو، انڈیا کے رواجوں کا بائیکاٹ کرو، اپنی شادیوں غمیوں سے۔ آپ کو ہوگی یہ کیسی بات ہے؟ ہاں، یہ جتنی بھی آپ کے پاک و ہند میں شادیاں ہوتی ہیں، یہ مہندی ہے، یہ ڈھول ہے، یہ باجا ہے، یہ باسی ہے، یہ خسرا ہے، یہ جناب ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے آتا ہی نہیں، یہ سارا کچھ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان کو آپ ختم کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے؟ مسجد میں بیٹھے ہو کرو گے؟ انشاءاللہ سیدھا سنت کے مطابق، میرے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین اسلام اور شریعت کے مطابق اپنے بچوں اور بچیوں کو بیاہ کرو سادگی میں۔ وہ پیغمبر کی توہین کرے، وہ پیغمبر اللہ اکبر جس کی عزت کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں اٹھائی، جس کی عمر کی ایک ایک لمحے لحظے کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائی، وہ پیغمبر جو تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے مسلمانوں، جو تمہیں جنت کی راہ پہ لے کے جاتا ہے، جو تمہارے لیے دن رات روز اس نے دعائیں مانگی ہے، جب میدان محشر کے اندر ہر طرف نفسی نفسی کی دعا ہوگی، اور وہاں پر ایک ہی آواز آئے گی، رب امتی رب امتی رب امتی، سر سجدے میں ہوگا، عرش عظیم کے نیچے ہوگا، سر سجدے میں ہوگا، آنسوؤں سے میرے بھائی کو زمین تر ہوگی، وہ میرے مصطفیٰ ہوں گے، زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ وہاں پر بھی تمہارے لیے روئے گا، اور ہم یہاں پر اس کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، یہاں پر ہم اس کی سنت کو اپنانے کے لیے، گھروں میں جگہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ کی قسم، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور بات کو میں ختم کرتا ہوں، سنو۔ سورہ نساء کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ سورہ نساء اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، دنیا والوں کے لیے بہتری اسی بات میں ہے کہ جو ان کے سامنے میرے پیغمبر
سنت پہ عمل کرو گے اللہ خیر اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا. سنت پہ عمل کرو گے تمہاری قوت میں اللہ اضافہ فرما دے گا. سنت پہ عمل کرو گے اللہ تمہیں قربے عطا فرما دے گا. جو تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اگر اس کو مان لو کامیابیاں دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. اللہ پاک مجھے اور آپ صاحب کو نبی کی حرمت، نبی کی عزت اور نبی کا مقام، نبی کی شان اور نبی کا مقام سمجھنے والا بنا دے اور اس پیارے پیغمبر کی سنت سیرت کو پھر اپنانے والا بنا دے. میرے بھائی آخری بات یہی ہے، ان کافروں کا جواب ایک ہی ہے ہمارے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس. اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم دل سے سچے مسلمان ہیں، اس کا جواب ایک ہی ہے. جتنی انہوں نے ہمارے نبی کی نعوذ باللہ توہین کرنے سے ہوتی نہیں میرے مصطفیٰ کی. جو چاند پہ تھوکے گا اس کے اپنے پٹھارے پہ وہ تھوک آگے لگے گا ہے. لیکن ان کی بات کا جواب ایک ہی ہے کہ میں اور آپ اپنے نبی کی سنت سے محبت کرنے والے بن جائیں، نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، نبی جیسی شکل بنا لیں، نبی کے لباس جیسا لباس بنا لیں، نبی کی میرے بھائی یہ سنت جیسا گھر کا ماحول بنا لیں اور سیرت اور صورت کو اپنا لیں ہم، تو ان کی بد دعا کا یہی بڑا جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا.